ہوا چلے گی اور بارش کے امکانات صرف 10% ہے، جو کہ آف کورس بارش ہوتی ہے تو بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے تو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور موسم اوور آل جو ہے وہ ٹھنڈ کی طرف جانا تو شروع ہو گیا، لیکن ابھی بھی گرمی جو ہے وہ باقی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ پیتے رہیں دن کے تھرو آؤٹ، اور ڈی ٹاکسیفائنگ ڈرنکس بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پانی کی بوتل کو ٹھنڈا کر لیں، اس کے اندر اپنے پسند کی فروٹس یا ویجیٹیبلس ایڈ کر لیں، اور دن کے تھرو آؤٹ تھوڑا تھوڑا فلیور اور ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے، اور سنسکرین زیادہ ساری جو ہے لازمی طور پہ لگاتے رہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور کوشش کریں کہ صاف پانی کا استعمال کریں، کیونکہ آج کل ڈائریا جیسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ایک تو کھانا گھر کا پکا ہوا اچھے طریقے سے پکا ہوا کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کا استعمال کریں، تاکہ آپ مختلف بیماریوں سے نہ صرف بچ سکیں بلکہ آپ کی صحت کے اوپر مثبت اثرات پڑے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس ٹیلنٹ کو ضائع مت ہونے دیں، بلکہ اس کی ویڈیو بنائیں، اور ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا۔ آپ کے اندر ایکٹنگ کا ٹیلنٹ ہے، سنگنگ کا ہے، اسکیچنگ کا ہے، یا پھر کوئی اور ٹیلنٹ موجود ہے، اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشیوں کے اندر بھی جناب شامل ہوا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریشن کی ویڈیو جو ہے 30 سیکنڈ کی بنا کے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی برتھ ڈے جو ہے ہم سٹی ایٹ 10 مارننگ شو کے سیٹ سے آن اسکرین جو ہے وہ دکھائیں اور آپ کے ساتھ میں ایک تمناؤں کا اظہار کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے روزانہ ہم نے کوئی نہ کوئی ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے، اس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹس اور متعلقہ بندوں کو بھی ہم اپنے شو کے اندر انوائٹ کرتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ تاجروں کے حوالے سے بات کریں گے، تاجر تنظیموں کے حوالے سے بات کریں گے جو شہر فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں، گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے حوالے سے، اور اس کے کیا مسائل ہیں، اور چھوٹے تاجروں کے کیا مسائل ہیں، بڑے تاجروں کے کیا مسائل ہیں، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کا اور انتظامیہ کا بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں میں گیپ آ جائے تو اس کی وجہ سے تاجروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے ایس او پیز پہ عمل درآمد کروایا جاتا تھا، تاجروں کا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ ان کو ایک سیٹ پہ بٹھایا جائے جہاں پہ وہ انتظامیہ کے ساتھ گفتگو کر کے ان کے ساتھ مشاورت کر کے ایس او پیز پہ عمل درآمد کروائیں۔ تو اس حوالے سے انتظامیہ بھی کافی متحرک نظر آئی، تاجر بھی کافی متحرک نظر آئے۔ محرموں میں کے دنوں میں بھی کیونکہ مین جلوس جو ہوتے ہیں وہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی تاجروں کا تعاون جو ہے وہ پولیس اور متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ کافی زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے آج خاص طور پہ ہم نے اپنی شہر کی معروف شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے لیکن پھر بھی میں ان کا تعارف جو ہے وہ کروا دوں۔ ہمارے ساتھ خواجہ شاہد رضا سکہ صاحب موجود ہوں گے جو کہ صدر ہیں انجمن تاجران سٹی گروپ کے، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب کیا کہیں گے، انتظامیہ کا اور تاجروں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بعض اوقات انتظامیہ کی وجہ سے اور بعض اوقات تاجروں کی وجہ سے گیپ آ جاتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو شروع ہی اس سے چل رہا ہے کہ ایک تو تاجر غیر سیاسی ہیں، ہماری تاجروں میں جو ہے سب جماعتوں کے ممبران موجود ہیں، مگر جب تاجر کاسٹ کا مسئلہ آتا ہے اس وقت ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں۔ رہی بات کہ آپ نے یہ کہا کہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، یہ تو شروع سے چل رہا ہے، مگر جب سے یہ حکومت آئی ہے تاجروں کو مختلف ہیلوں بہانوں کے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یعنی یہاں تک میسج بھیجے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کیا تو ہم ایز پر لا آپ سے نپٹیں گے۔ یہ میسج ابھی آپ کو بھی میں نے کیا ہے تو آپ اس کا واٹس ایپ نکلوا لیں۔ اور اس دفعہ تو انہوں نے انتہا کر دی کہ پورے پاکستان کے تاجر تنظیم تاجران، اس کا میں سرپرست اعلیٰ ہوں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی تو اس پہ انہوں نے سب کے خلاف یہ لیٹر بھیجے کہ ہم آپ کو 4th شیڈول میں لے رہے ہیں، آپ صبح 10 بجے فلاں فلاں تھانے میں پہنچیں۔ یہ فلاں فلاں میں نے اس لیے کہا کہ اتنے تھانے ہیں کہ کوئی کراچی ہے، کوئی گلگت ہے، کوئی حیدرآباد ہے، کوئی لاہور ہے، کشمیر میں بھی ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی ہیں،
اسی طرح پورے پاکستان میں ہمارے تقریباً 40-50 بندوں پہ ایک نامعلوم انہوں نے پرچہ کاٹا تھا، جس میں کچھ لوگ نامزد بھی تھے. جب یہ تحریک طالبان یہ لبیک تحریک کا انہوں نے کال دی تھی، اس پرچے میں انہوں نے سب کو ایڈجسٹ کر لیا اور سب کو نوٹسز بھیج دیے جو کہ غیر قانونی ہیں اور فیک نوٹسز ہیں. ہم لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ایک جوڈیشنل انکوائری ہو کہ یہ نوٹس کس وجہ سے سرو کرائے گئے ہیں. اچھا سکھا صاحب، وہ واقعہ بتائیے گا، ہوا کس وجہ سے؟ ہوا اس وجہ سے کہ میں بھی امن کمیٹی کا ممبر ہوں اور لوگ بھی ہیں. اس دفعہ جو ہے کچھ سختی زیادہ انہوں نے کی ہوئی تھی. میٹنگیں تو ہم سے ہر دوسرے دن کرتے رہے ہیں، ہمارے کارڈ بھی چھو ہوئے تھے. میں ویسے ہی 14 اگست کو نکلا کہ میں ذرا چلے ایک راؤنڈ لگاؤں. میرا بیٹھنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں. پہلے ناکے سے میں نکلا، دوسرے پہ آیا، انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ مجھے آگے بھیجا. جب تیسرے ناکے پہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی آپ آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا یار میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، میں گاڑی مجھے چھوڑ کے آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ پیدل بھی نہیں جا سکتے، اور بڑی بدتمیزی سے بولے. دیکھیں بات جھوٹ بولنے یا سچ کے لیے، میں جو بولوں گا وہ سچ ہوگا. کہ میں نے پہلے ڈی سی صاحب کو فون کیا، انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. پھر سی پی او صاحب کو کیا، اے سی سٹی کو کیا، انہوں نے نہیں. پھر میں نے اے سی عمر مقبول صاحب کو فون کیا، وہ کہنے لگے یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بھی پتہ ہی ہے آپ نے، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ آپ بخاری صاحب کو کہیں یا میرا فون اٹینڈ کر لیں یا مجھے وہ ان کو میسج بات کر لیں، آپ بات کر لیں. بخاری صاحب کو فون آیا، میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا وہ میں ابھی وائرلیس کراتا ہوں. آدھے گھنٹے میں وائرلیس انہوں نے نہیں کرائی. شاید بھول گئے ہوں کہ ایسا، کیونکہ لمبا چوڑا انتظامات ہوتے ہیں. میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں ویٹ کیا، اور وہ لوگ جو بیریئر پہ تھے وہ پتہ نہیں کسی باہر کے شہر سے آئے ہوں گے، وہ بڑی بدتمیزی سے بولتے ہو گاڑی یہاں سے اٹھا پیچھے کرو نہیں تو ہم اسے اٹھا لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. آخر میں نے اپنے دوست میرے چودھری اعجاز صاحب تھے، انہیں کہا یار آپ بیریئر ہٹا لیں، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. ہم نے اپنا بیریئر ہٹایا، ادھر چلے گئے. ایس پی صاحب میں نہیں جانتا انہیں کیا نام ہے، کہ ایس پی صاحب ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے. وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اٹھ گئے تھے. تو میں گھنٹہ گھر میں آ کے بیٹھ گیا، میرے دوست بھی بیٹھ گئے. تو انہوں نے ایک پیغام اندر بھیجا کہ میں آپ پہ استغاثہ دینے لگا ہوں، آپ کو میں گرفتار کروں گا. میں نے کہا جی آئے میں بیٹھوں گا، استغاثہ بعد میں دے لیں، مجھے گرفتار کر لیں پہلے. تو اسی دوران انہوں نے کوئی پیزے کا آرڈر دیا ہوگا، پیزا آ گیا. میں نے کہا یار یہ وہ نکل گئے ہیں یہاں سے دونوں، شاید کہیں دیکھ لو، اگر کھڑے ہیں تو انہیں دے دو، نہیں نہ آئے تو غریبوں میں بانٹ دو. بات آئی گئی ہو گئی. تھوڑی دیر بعد سیکریٹری صاحب آ گئے، مجھے کہنے لگے سکھا صاحب یہ کیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہو نا تو میں اس کو جو ہے مانوں گا کہ آپ نے میں نے کوئی کام کیا ہے. آپ تو کرتے ہیں کہ محرم میں ایک نیچے نقطہ لگا کے اسے مجرم بنا دیتے ہیں. بہرحال ان سے باتیں ہوئی. اسی دوران انہوں نے لفٹر پہ میری گاڑی اٹھائی اور دوسری طرف لے گئے. کافی باتیں ہوئی، گرمی سردی بھی ہو جاتی ہے، مگر گرمی کی سردی جو ہوئی ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، نہ ایس پی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے پیغامات ایسے بھیجے کہ میں بتا نہیں سکتا. تو چلیں ان کا اپنا ظرف ہے، میرا اپنا ظرف ہے. تو اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے. اپنا اے سی سٹی. پھر سی پی او صاحب کا فون آیا. میں نے کہا جی کہ میں
ادھر بیٹھا ہوں گھنٹہ کر گاڑی میں اٹھا, آپ لینے کے آئے تھے؟ میں نے کہا جی میں اپنے کیمپ میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, ایک راؤنڈ لگانے آیا تھا. آپ کی گاڑی ابھی آ جاتی ہے, آپ چلے جائیں. میں نے کہا سر اوکے. گاڑی آئی, میں چلا گیا. پھر ہم سی پی ایل سے آفس میں آئے, کیونکہ مجھے ایس ایس پی آپریشن نے کہا تھا کہ آپ یہاں آ کے بیٹھا کریں. وہاں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. جب یہ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں تو عوام کا کیا کون تحفظ کرے گا, کون اس کا محافظ ہے؟ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہوتی گئی, یہاں تک گئی کہ ہم نے ایس پی سٹی کا ٹرانسفر کا یا اس کے معطل ہونے کا مطالبہ کر دیا. بہرحال باتیں چلتی رہیں, لوگ بیچ میں پڑھتے رہے. آپ کے سامنے سی پی او صاحب کی ٹرانسفر ہو گئی ہے, اس کے بعد ڈی سی صاحب کی بھی ہو گئی. ہاں میں نے ڈی سی صاحب کو فون کیا. ایک ہماری شارٹ میٹنگ تھی ادھر پولیس لائن میں. اب میں میٹنگ تھی 9 بجے, میں 9:25 پہ پہنچا. ہمارے 20 ساتھی 22 جنہوں نے آنا تھا وہ آ کے بیٹھے تھے. سی پی او صاحب کہنے لگے میں اور ویٹ نہیں کر سکتا, میں جا رہا ہوں, وہ منسٹر آئے ہوئے ہیں. میں نے پھر ادھر بڑی گرمی سردی ہوئی ان باقی لوگوں سے جو تھے. میں نے کہا اگر ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہمیں کیوں بلایا گیا؟ پھر میں نے ڈی سی محمد علی صاحب کو فون کیا. میں نے کہا سر انہوں نے تو کہنے لگے آپ کا 9 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا سر آپ یہ سوچیں, جب آپ ہمیں بلاتے ہیں میٹنگ کے لیے, ہمیں بعض اوقات 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. وہ خاموش ہو گئے. کہنے لگے اچھا میں کچھ کرتا ہوں. کرنا کیا, وہ فون آیا جی کہ سی پی صاحب بہت غصے میں ہے. میں نے کہا جی انہیں پھر بھیجنا ہماری طرف, ہم ٹھنڈا کر دیتے ہیں انہیں. یہ بات چلتے چلتے اب بھی جو ہے ایس پی صاحب جو ہے وہ ابھی تک غائب ہیں. کل شاید اپنے دفتر آئے ہیں. میرے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی سی پی او صاحب نے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ انہیں معاف کر دیجیے گا. میں نے کہا جی ہم آ جائیں, کوئی بات ہم ان سے نہیں کریں گے, صرف انہیں چائے پلائیں گے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر دیں کہ آپ کا آنا ہی کافی ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں. اب وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے تو دیکھیں کیا. عمران خان ہے؟ ہاں جی ٹھیک, انہوں نے نوٹس لیا ہے. اب دیکھیں کہ جوڈیشنل انکوائری ہوگی یا کیا بینچ بنتا ہے تو وہ انکوائری کرے گی. بس انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ سنی فساد کرنے کے لیے یہ کیا. کیونکہ کل بھی ہماری میٹنگ تھی, وہاں شیعہ حضرات بھی اہل تشیع جو ہیں وہ بھی اپنا رونا رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا گیا ہے. مفتی شہر مفتی محمد صاحب اس سے پہلے میرے ساتھ کر چکے تھے. جامعہ سلفیہ کے یاسین ظفر صاحب ہیں, وہ بھی کل یہی بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ ہمیں اندر جانا ہی نہیں دیا گیا. اگر ہمیں اندر نہیں جانے دینا تھا ہمارے ساتھ کیوں اتنی میٹنگیں کی؟ دیکھیں نا, ہم لوگ اگر شہر کا کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ نہیں لیتے. ہم تو ان کو تو معاوضہ ملتا ہے نا, اپنی تنخواہیں ملتی ہیں, اوور ٹائم ملتا ہے, ٹی ایس ٹی اے ملتا ہے. ہم تو الٹا ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. ہم ایک عرصے سے جو ہے گھنٹہ گھر میں ہمارا جو دفتر ہے اس میں 1122 اور پولیس والے, ٹریفک پولیس والے, ان کو ہم کھانا بھی پرووائڈ کر رہے تھے, پانی بھی. میں ایس ایس پی صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی اس دفعہ ہم خود کریں گے. میں نے کہا اوکے, ویل اینڈ گڈ. مجھے تو اس دن ٹریفک وارڈن کے فون آئے تھے کچھ کے کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا, اس لیے گیا تھا. رات کو 1:45 بجے میں نے آپ کو یہ میسج سینڈ کیا ہے, یہ سی پی او صاحب کی طرف سے جو آیا ہے کہ اگر آپ نے احتجاج کیا تو ہم اس پر آپ سے نپٹیں گے. ایس پی لائن پر ٹاؤن اپنے علاقے میں ہی رہیں گے. یہ سارا معاملہ ہے اور کوئی نہیں. تو ابھی یہ کافی حد تک کہا جا رہا ہے کہ سکہ صاحب کا کافی ٹرانسفرز کے پیچھے ہاتھ صداقت ہے اس میں, یا نہیں؟ سوشل میڈیا پہ خبریں اڑ رہی ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. جب آپ ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھیں گے نا تو اللہ کی مدد بھی جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کرایا ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، آزاد کشمیر سے کراچی تک سارے چاروں صوبے گلگت بلتستان ان کے میسج آئے ہیں، ریکارڈ کیا انہوں نے، بلکہ یہ کھوڑیاں والا یہ پینسرا اور تانلے والا وہ بند کرنے لگے تھے، میں نے کہا بند نہیں آپ نے کرنا، ہم نے جو کرنا ہے وہ محرم کے بعد کریں گے، یہ ایام اتنے سینسٹیو ہیں، ملک کو خاص کر کے فیصل آباد کو بہت تھریٹ ہیں، تو ہم 12 محرم کا ہم نے ٹائم دیا تھا، 12 محرم کو ہم نے پریس کانفرنس کی، تو اس دن ہمارے ساتھ اگلے دن یہی ہوا کہ یہ نوٹسز آ گئے، انہوں نے پہلے بھی ہمیں دبانے کی بڑی کوشش کی ہے، یہ ایک اللہ کا کرم اور شکر ہے، میں وہ پنجابی میں کہتا ہوں کوبے نو لت پئی تو لت نو راست آ گئی، کبا سیدھا ہو گیا، کوبا سیدھا ہو گیا۔ تو ابھی ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ پورے پاکستان کو ٹیکسز کے لیے اکٹھا کیا جائے، تو اللہ نے کیا وہ سب ہو گئے ہیں، اب 29 تاریخ کو سارے پاکستان، گلگت، آزاد کشمیر، بلوچستان، چمن، اس سے آگے بھی کے علاقے، وہ بھی سارے 29 تاریخ کو فیصل آباد ہمارے کنونشن میں شریک ہو رہے ہیں، تنظیم تاجران پاکستان کے سب ممبر ہیں۔ تو ایک بڑا کنونشن کا انعقاد جو ہے نہیں، یہ بڑا کنونشن نہیں ہے، بڑا کنونشن اس کے بعد ہوگا، یہ ایک جسٹ میٹنگ ہے، صدر اور صدر اور سیکرٹری صرف آئیں گے پاکستان بھر سے، پاکستان بھر سے۔ کیا ایشوز ہوں گے سکھا صاحب جو ڈسکس کیے جائیں گے؟ دیکھو جی، ہمارا پی او ایس پہ تحفظات ہیں، 1000 اسکوائر فٹ کی جو دکان ہے اس پہ ہیں، پراپرٹی ٹیکس میں تو ہم اپنے گھر، مکان، دکان میں خود کرایہ دار ہو کے رہ گئے ہیں، اسی طرح اور بڑے پیچیدہ نظام انہوں نے کر دیا ہے کہ 201 چیک ڈالی ہے انہوں نے، اس میں انسپیکٹر سے لے کے سب کو اختیارات دے دیے ہیں کہ آپ کو جب کوئی ایویڈنس ملے آپ نوٹس کے بغیر وہاں جا کے ریڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے سروں پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ چھوٹا تاجر جو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنا بڑی مشکل ہے، وہ اپنا گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا۔ آج کل تو کووڈ کی وجہ سے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کئی لوگوں کو سفید پوش مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بزنسز آپ دیکھیں گے کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کچھ بند ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ہمیں پہلے بھی کووڈ کی جو پہلی لہر آئی تھی اس میں کہا تھا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، دکانوں کو کرایوں میں بھی، اور لوگوں کو بھی کہیں گے کرایوں کو معاف کریں، 2 مہینے کا کریں، ہم ان کو قرضے بھی بلا سود دیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہر طرف یو ٹرن۔ وہ بالکل، میں نے خود ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا مسلم لیگ کے رہتے ہوئے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے جو ہے ہم اس بارے میں بات کر سکیں، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو یہاں پہ بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارے ساتھ شاہد رزاق سکا صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ سکا صاحب، شہر کے بیسک اور سب سے سنگین مسائل اس وقت کون سے ہیں گھنٹہ گھر رات گزاروں کے جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو کے بھی رہے ہیں، فیصل آباد ہوں۔ ہاں بالکل ابھی ہیں، اور فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے حوالے سے ہو یا پارکنگ کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے، ہر چیز میں آپ کی پینیٹریشن ہے، لیکن اس کے باوجود سکا صاحب اعلیٰ افسران اس طرح سے توجہ کیوں نہیں دیتے شہر کے اوپر؟ شہر کے جو مسائل ہیں ہر دفعہ ڈسکس کرتے ہیں، مگر انتظامیہ کے کانوں پہ جو بھی نہیں جھینکتی۔ اب پھر ڈسکس کریں گے، اس کی جگہ پہ اگر اور کوئی اچھی چیز ڈسکس کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ نے کہا، شہر میں ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وابڈا کی بجلی کی تاروں کا ہے، جو ایسے لٹک رہی ہیں کہ کسی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ پھر پارکنگ کا مسئلہ ہے، کچھ ہمارے تاجر میں اس میں ہرڈل ڈال رہے ہیں اور کچھ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈال رہا ہے، تو ان دونوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ 8 بازار آپ کسی ملک میں چلے جائیں، جو ان کا سٹی سرکل ہوتا ہے، سٹی ایریا ہوتا ہے، وہاں
بند کیا ہوتا ہے، ٹیپ ٹائل لگی ہوتی ہے، اندر کوئی کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوتی، اسٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں، ساتھ شاپنگ کرتے ہیں. یہی چیز اگر یہ اس گھنٹہ گھر ایک پرانی ہسٹری ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر یہ کوئی ایسے اقدامات کریں تو میں پہلے بھی بڑا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہول سیل کی مارکیٹیں آپ کوئی بڑی جگہ پہ لے جائیں، کیونکہ ہول سیل کا گاہک ادھر آ جانا ہے. ان کی وجہ سے 8 بازاروں میں چمچی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور جو دکانیں چھوٹی چھوٹی رہ جائیں گی ان کے لیے ایک ٹائم فکس کر دیا جائے کہ آپ کے چمچی اتنے بجے سامان لے کے آ سکتے ہیں. یا اگر جانا ہے تو وہ اگر کسٹمر کا نمبر نوٹ کر لیں، وہ ان کا ایڈریس لے لیں، تو وہ ان کو جو ٹائم ہو اس میں بھیج دیں. تو میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا گوڈاؤن بھی آپ شہر سے باہر رکھ سکتے ہیں، وہاں فون کر کے ڈیلیوری دے دیں. آج کل تو ٹوٹل بزنس آن لائن کی طرف جا رہا ہے. تو ان افسروں نے تو دیکھیں آنا ہے چلے جانا ہے، رہنا ہم نے یہاں ہے. ہمیں اپنے شہر سے پیار کرنا چاہیے اور جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. اب سڑکوں کا یہ حال ہے کہ میں ایک بینر میرے موبائل میں موجود ہے، فیض اللہ کا موقع صاحب کو کسی نے شکریہ ان کا ادا کیا ہے کہ آپ نے ہماری سڑک توڑ تو دی ہے، اس کے بعد آپ ادھر ہی نہیں آئے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے اہلیان محلہ حلقہ نمبر 109. تو بات یہ ہے ترقیاتی فنڈ یہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. عمران صاحب کے کام بڑے اچھے پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں، ان کا جو یہ احساس پروگرام ہے اور اسی طرح یہ درختوں کا پروگرام جو چل رہا ہے، اور سارے ڈپارٹمنٹ اصل مسئلے کی طرف وہ آتے نہیں کہ جو کرپشن روکنی ہے وہ روکتے نہیں، جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ روکتے نہیں. کوئٹہ میں ایک جو ایران سے سڑک آتی ہے نا کوئٹہ، ایک دن میں ایک رات میں 15 کروڑ روپے کی رشوت چلتی ہے اور بغیر مال آ جاتا ہے، کسٹم ڈیوٹی پہ بغیر. ان چیزوں پہ کنٹرول رکھیں. یہ پھر کنٹرول اس لیے نہیں ہوتا کہ یہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، وہ ان کو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. تو جب تک یہ اسمگلنگ کنٹرول نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. بالکل، اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز آپ نے ریز کیے ہیں جن پہ ڈیفینیٹلی کام ہونا چاہیے. آپ ٹیکسز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، جو پوائنٹ آف سیل ٹیکس نیا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، تاجروں کا کیا ری ایکشن ہے اس پر، کس طرح کا رسپانس ہے ان کا؟ میں کروں گا بالکل سچی بات کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر ان کو ڈپارٹمنٹ کے لوگ خراب کرتے ہیں اور ان سے اپنا، میں تو اسے رشوت کو بتھا ہی کہوں گا، وصول کرتے ہیں. اس میں ہمارے تاجروں کا بھی قصور ہے. آپ کہیں چلے جائیں جہاں پوائنٹ آف سیل لگ چکے ہیں، اگر ان کے 10 کاؤنٹر ہیں تو 10 کاؤنٹر سے 2-3 کی وہ ٹیکس پورا دے رہے ہیں، باقی کا دے ہی نہیں رہے، وہ بھی اپنا محکمے کے ساتھ مل کے. تو فکس ٹیکس ہم نے کروایا تھا. اس وقت جو بندہ 40,000 روپے کا سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی 500 کا لینا شروع ہو گیا. یہ ہماری ایک تاجروں کی روٹین بھی بن گئی ہے، کیونکہ محکمے کو جو ایک چپڑاسی بھی آتا ہے نا تو اس سے ڈر جاتے ہیں. میری پچھلے دنوں چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا جی میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ 1954 سے پہلے 1948 49 50 51 اس دور میں جب ہمیں کوئی ٹیکس کا نوٹس آتا تھا تو ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے تھے. میاں نواز شریف کے دور میں کوئی اور پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی ایسا ماحول بنا، فرینڈلی ماحول بن گیا. مگر اس وقت جو ان کو اختیارات دے دیے پھر وہی ہو گیا. ایک چپڑاسی آتا ہے لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں. تو یہ جب تک ہم سب مل کے نہیں بیٹھیں گے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم اپنے پریمیسز پہ، فیکٹریوں میں اپنے اینٹری نمبر نمایاں جگہ پہ بھیجا کر دیتے ہیں. دکانوں کا ہم بورڈ اوپر بورڈوں پہ بھی لکھ دیتے ہیں
وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کے سٹاف کی ساری منصوبیاں ختم ہو جاتی ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ جہاں لگے ہوں آپ نے وہاں نہیں جانا، نہیں ہے، ہم آپ کو ساتھ لے کے ان کو فائلر بناتے ہیں. مگر وہ اس طرف آتے ہی نہیں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ انجمن تاجران کے دفتر میں آئیں، اگر کوئی ٹیکس پے نان ایکٹیو بھی ہے فائلر تو ہم اسے بھی فائلر، اس کی فائل کو بھی ایکٹیو کریں گے، اسے بھی کہیں گے کہ بھائی آپ ٹیکس دو. اب بات چل رہی ہے 1000 اسکوائر فٹ کی، 800 اسکوائر فٹ کی، 200 اسکوائر فٹ کی. تو وہ کہتے ہیں جو 1000 اسکوائر فٹ کی دکان ہوگی یا جو دکان کسی پلازے میں ہوگی اس میں اے سی لگا ہوگا، یا وہ دکان جس پہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ مشین لگی ہوگی، اس کی رجسٹریشن کرانا لازمی ہے. 1000 اسکوائر فٹ سے جو زیادہ ہے وہ تو ویسے ہی لازمی ہے، 1000 کی بھی ہوگی. تو میں نے کہا بجائے آپ، یہ ہماری ایف پی آر میں میٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے ادھر کہا تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ اسکوائر فٹوں میں جائیں، آپ حجم کے اوپر دکان کا، اس کا کاروبار، اس کا حجم دیکھ کے اس پہ ٹیکس لگائیں. نہیں تو کارخانہ بازار میں چھوٹے چھوٹے پھٹے ہیں لیکن ارب روپے کا کاروبار. وہی میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا یہ پھٹے ہیں، کسی کی دکان بڑی ہے، اسے وراثتی ملی ہے، تو وہ بیچارہ ویسے ہی پھنس جائے گا کہ آپ نے 3 اسٹوریاں گرنے نہیں ہیں اور یہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ، یا اس کا دوبارہ فکس ٹیکس کی طرف آ جائیں. جیسے سمپلیفائڈ ٹیکس نام رکھ لیں، کوئی ایسی اسکیم لے کے آئیں، آپ کا ریونیو انشاءاللہ ہم بھرا رہے گا، آپ کا خزانہ ہم خالی نہیں ہونے دیں گے. اور ہم شورٹی دیتے ہیں کہ آپ کا ریونیو پہلے سال میں ہی ڈبل ہو جائے گا. جو ہم نے ان کو رشوتیں دینی ہیں، جو کرنا ہے، وہ سارا ایک جگہ پہ آئے گا، تو وہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر انسینٹیوز کے حوالے سے بات کریں، کیا اگر کوئی ٹیکس پے کر رہا ہے تاجروں میں سے تو ان کو کیا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائدہ بھی ہوگا، کوئی ایڈوانٹیجز بھی دیے جائیں گے اس چیز؟ لیکن یہ انسینٹیو یہی ہے کہ یہاں موت سستی ہے، پانی مہنگا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو اگر کسی تاجر کے گھر کینسر یا ہیپاٹائٹس ایسی بیماری آ جاتی ہے، اس بیچارہ کا پہلے مکان بکتا ہے، پھر اس کی دکان بکتی ہے، اس کے بعد اس کی وہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد فٹ پاتھ پہ آ جاتی ہے. یہ کوئی دیکھیں، یورپ میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے اور ٹیکس لیں، ہمیں اور فیسلٹی دیں. کم از کم کوئی تو فیسلٹی، یہ نہیں ہے صرف کینسر ہیپاٹائٹس کی ہاسپٹلائزیشن ہی فری کر دیں. اب عمران خان صاحب نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ وہ صحت کارڈ جو دے رہے ہیں، مگر وہ یہاں امپلیمنٹیشن کس نے کرانا ہے؟ وہ تو جانا ہے، مگر اس کو بھی، اس میں بھی پیسے چلنے ہیں، یا مجھے جلدی دکھا دو، دیر سے دکھا دو. اب یہاں حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی ایف آئی سی میں چلا جاتا ہے نا کہ میں نے انجیوگرافی کرانی ہے یا بائی پاس کرانا ہے، انجیوگرافی والے کو 2.5-3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے، اور جو بائی پاس والوں سے 2 سال کا ٹائم مل رہا ہے. تو یہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں غریب آدمی، اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے. پرائیویٹ اگر چلے جائیں تو وہ لاکھوں میں بل بنا دیتے ہیں. تو یہ سہولتیں دیکھیں، بجلی ہماری مہنگی ہوگی، گیس ہماری مہنگی ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء سب سے مہنگی ہوں گی. ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے سستا ترین ملک ہے. سستا ترین تو ان کے لیے ہے کہ جن کا ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو مضبوط ہے. ہمارے لیے تو یہ اگر پر پرسن اگر دیکھ لیں کہ کیا ریشو نکلتی ہے، ادھر اگر ایک گھنٹے کا $8 یا 8 یورو یا 8 پاؤنڈ ملتے ہیں، تو یہاں پہ تو جو ہے میرا خیال ہے کسی کی ایک 20,000 کی بھی تنخواہ ہو تو اس کا بجٹ گھر کا نہیں پورا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایس پی بھی ہے جو، اس کی بھی تنخواہ اگر 1 لاکھ روپے ہے تو اس کے گھر کا بجٹ نہیں پورا ہوتا. بالکل ایسے. تو پھر اس نے کرپشن نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو فی الفور کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے تاجر اور عام عوام پہ مثبت اثرات پڑیں؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ نے تو اسٹیپ لینا کوئی نہیں، اور ہماری ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، ان کی جو تنظیم ہے اخوت،
सिक्का साहब, इस पे ब्रेक के बाद अगर आपसे चलो, जवाब ठीक है। लिया जाए, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ठीक है तो जी। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसलाबाद की बहुत ही ख़ास शख्सियत, जिनसे बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करें। मैं जानती हूँ कि सोशल वर्क या सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर अभी आप मुझे एक हॉस्पिटल के हवाले से बताए थे, कुछ मेडिकल सर्विसेज के हवाले से, अगर आप वो जो हैं रिपीट कर सकें प्लीज़। देखिए जी, गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जिनका बजट काफ़ी अरसे से, किसी का 6 महीने, किसी का साल से आ रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, गवर्नमेंट को तो पता है। उनका जो खर्चा हमारे अंजुमन ताजरान सिटी उनको अदा कर रही है। उनकी तनख्वाहें 6-6 महीने से नहीं आई हैं। वो तनख्वाहें तो हम नहीं दे सकते कितने स्टाफ की, जो खाने पीने का है वो सामान, फ्रूट वगैरह हमने देते हैं। तो इसके अलावा हमने एक फ्री डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, झेलम और फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में डेली हम तकरीबन 20, 18, 15, जितने 22 तक मरीज, 25 तक भी आ जाते हैं। तो हम वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। किसी दिन या तो आप कैमरामैन लें और वहाँ से जाके एक विजिट करें तो आपको पता लगे कि हकीकत क्या है, कि सबसे पूछे कि पैसे लेते हैं या नहीं लेते। उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टर शहर आ रहे हैं स्पेशलिस्ट, उनकी मेहनत से वो बना है। 27 एकड़ पे वो है, 400 बेड का हॉस्पिटल है। 120 रूम स्वीट बनाए हैं कि जो मरीज अपनी डेथ के करीब होते हैं उनको वहाँ रखते हैं कि थोड़ा सा उनका दिल लगा रहे, बोर ना हो। और फ्लैट अलग अलग है, कोई इधर से उधर नहीं देख सकता, उधर से उधर दूसरी तरफ नहीं देख सकता। अगर आप बाजार में यानी होटल किसी का पता करें तो उस कमरे का रेट 30 से 35 हज़ार पर डे होगा। हम किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेते। कीमो अभी हमारी थोड़े दिनों में शुरू होनी है, तो मैमोग्राफी स्टार्ट है, ब्रेस्ट के कैंसर का इलाज है, और बाकी जो इलाज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे इंग्लैंड से डॉक्टर आ रहे हैं आज जो किए हैं। तो वो अल्लाह करता है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 10 अरब रुपए का था, अल्लाह ने किया, लोगों ने पैसे दिए तो वो बन गया। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं फैसलाबाद में भी बनाए। मैंने कहा फैसलाबाद में प्रॉब्लम है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी, जिसने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होती है, वो नहीं कुर्बानी देगा, वो लाहौर को अपना तरजीह देगा। तो अल्लाह का करम है, पिछले हमारे पास 2 गाड़ियां हैं जो लायंस क्लब ने 1995 या मेरा ख्याल 2000 में दी थी हमें। वो फुल इक्विप्ड हैं और उसमें हम उस गाड़ी को लेके जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, और जहाँ कहीं वो 20 औरतें इकट्ठी करते हैं 40 साल तक की, तो उनके मैमोग्राफी हम फ्री करते हैं। अगर कोई डिटेक्शन निकले तो उन्हें लाहौर का टाइम दे के उनका इलाज करते हैं। और सबसे बड़ी खूबी हमारे हॉस्पिटल में ये है कि हमने कैश काउंटर ही नहीं रखा हुआ। जिस किसी ने डोनेशन देनी है वो बैंक में जमा कराए। और फैसलाबाद के शहरी इतने ज़्यादा करते हैं कि हमारे इस इदारे में एक साहब ने 1 अरब रुपया भी दिया है। यानी आप समझ लें कि 1 अरब रुपया मेरा ख्याल 1000 मिलियन होता है या 100 मिलियन होता है। 100 मिलियन नहीं, 100 मिलियन चले, 1000 मिलियन, सॉरी 1000 मिलियन होता है। तो यहाँ लोग दे रहे हैं। आप किसी दिन विजिट रखें। मैं वैसे तो बड़े टीवी चैनल्स जो हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी उसकी बना के चलाते हैं, और बाकी जो है ये हम खिदमत खलक के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अंजुमन ताजरान का मोटो भी जो है वो खिदमत खलक है, ना कि खिदमत खलक है। अच्छा, आपकी तरफ से ट्रैफिक बैरियर्स भी कुछ बना के ट्रैफिक, देखिए जी, हर शोबे में हम जाते हैं, ट्रैफिक बैरियर्स, कैबन्स बनवाते हैं। मगर जब ये ऐसे मौके आते हैं ना कि हमें हमारे ही बैरियर के सामने रोक दिया जाता है तो फिर बड़ी
دل تکلیف خراب ہوتی ہوتا ہے. بالکل. تو بہرحال یہ بھی خدمت خلق کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں جو ایڈورٹائزمنٹ بھی مل جاتی ہے. اور آپ بھی اگر کہیں تو آپ کا اسٹوڈیو بنوا دیتے ہیں، ساتھ ایپیلیک لکھا دیتے ہیں. آپ آئے بیٹھے ہیں نا، آپ کا آنا ہی بہت ہے جناب ہمارے لیے. تو یہ بتائیے گا سکر صاحب، آنے والے دنوں کے اندر کیا نئے پروجیکٹس ہیں جو کہ شروع کیے جا رہے ہیں تاجر تنظیموں کے حوالے سے، یا گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، 8 بازاروں کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے آج سے 2 سال کووڈ سے پہلے مجھے ایک دیا تھا ٹاسک کہ آپ گھنٹہ گھر کی بیوٹیفیکیشن کر دیں. سوری. انلکیلی انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا. آدھا کام ہوا ہے، آدھا ابھی ہونا باقی ہے. اگر یہ کوئی فوکل پرسن ہمیں دے دے تو ہم 10 دنوں میں یہ کام ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوری میں ذرا جی پانی پیئیں آپ. اور فاطمہ، میرا خیال ہے شہر کو اگر بات کی جائے، گھنٹہ گھر ایک بڑا ہی اہم جگہ ہے، اور وہاں پہ نہ صرف تاجر بلکہ فیصل آباد کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. فیصل آباد کی پہچان ہے وہ، اور اس پہچان کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. میں نے بڑے قبرستان میں اس ٹھیکیدار کی قبر بھی دیکھی ہے. اتفاق سے میری نظر بڑی جا رہا تھا جس نے گھنٹہ گھر بنایا ہے، اور جیل بھی اس نے بنائی تھی، یہ ڈسٹرکٹ جیل بھی. اب اس بیچارے کی قبر ایسے ہوئی پڑی تھی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں، والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال بیوٹیفیکیشن کے لیے ہمیں جب بھی یہ کہیں گے، ہماری ایپیلیک کی پوری ٹیم حاضر ہے. تو جو کوئی بھی انہوں نے تعمیراتی کام کرنے ہوں، وہ جن کو ٹھیکہ دیتے ہیں اس سے 50% کم ریٹ پہ ہم سے کام کرائیں، مگر ہم سے جو ہے پرسنٹیج نہ مانگے کہ ہم نے 35% لینا ہے. آپ کو کام نظر آئے گا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اگر 6 مہینے میں ختم وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے روڈ مارکنگ کے حوالے سے. ہمارا روڈ مارکنگ بھی جو ہے وہ 2 سال کی ہم وارنٹی دیتے ہیں اس کی. اور ایک اسپیشل مشین ہم نے منگائی ہے نیدرلینڈ سے، مگر وہ بھی صرف کرپشن کی نظر ہو گئی ہے کہ موٹر وے پہ جب تک کمیشن 50% نہ دیں، وہ بھی ایڈوانس. موٹر وے سے یاد ہے سکر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ٹول پلازا بڑھ جائے گا اسلام ٹول پلازا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ میں تو سوچتا ہوں کہ اب ہمیں ڈائیووں میں سفر کرنا چاہیے. ایک گاڑی لاہور رکھ لینی چاہیے، ایک اسلام آباد، اور وہاں سے اتر کے اس میں بیٹھ کے ہم جائیں. سکر صاحب 1000 کے قریب پہنچ جائے گا. لاہور سے اسلام آباد تک 1000 تک واقعی پہنچ گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے نا، وہ تو 3-4 گنا اضافہ ہوا ہے. بالکل، ایشوز تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان پہ ڈسکس کیا جائے تو ان کو حل کرنے کے لیے بالکل ایک صدی جو ہے وہ چاہیے ہوگی. ہاں بالکل. تو بہت شکریہ سکر صاحب، آپ آج کے شو کے اندر آئے، بڑی مفید ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی. میرا ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، پیار سے رہیں، پیار بانٹیں، اور پیار بانٹتے سے جائیں گے تو ہمارا ملک پیارا ہو جائے. کیا بات ہے جناب، اور یہ پیغام بھی اتنے پیارے شخص دے رہے ہیں تو امید کرتے ہیں لوگ اس پیغام کے اوپر عمل بھی کریں گے. تو بہت شکریہ ونس اگین سکر صاحب. یہ ہے، جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب بھی گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ سکر صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ کھانوں کے حوالے سے بڑے چسکور ہیں، اور گھروں کے اوپر خاص طور پہ مختلف خوابوں کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں چھٹی کا دن جو ہے وہ ہوگا. ملازم پیشہ لوگ گھروں کے اندر اپنی چھٹی کو سیلیبریٹ کریں گے کھانوں کے ساتھ. اور جب بھی بات ہوتی ہے کھانوں کی تو ایک سب سے اہم چیز یعنی آئل ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جاتے ہیں. تو ہم لازمی طور پہ یہاں پہ ریکمینڈ کریں گے آپ کو کہ گھر کے اندر جب بھی کھانا تیار کیا جائے گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن ویجیٹیبل گھی جو ہے اس کے ساتھ تیار کیا جائے. کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو
4 چاند لگا دیے جائیں. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے جس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی اور وٹامن ای بھی موجود ہے جو آپ کے کھانوں کی لذت کو تو 4 چاند لگاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے اوپر بھی مثبت اثرات ڈالتا ہے. اس لیے آپ بازار میں جائیں اور سب سے پہلے آپ کا انتخاب جو ہے وہ گولڈن کوکنگ آئل اور ویجیٹیبل گھی جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کھانا اچھا بنے اور اچھا کھانا کھا کے آپ کا خوشگوار موڈ ہو اور خوشگوار موڈ کے ساتھ ساتھ آپ اپنا دن جو ہے وہ حسین اور یادگار بنا سکیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن میں کون سے ایسے کام ہیں جو کہ مبارک کرنے چاہیے، عبادات کون سی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے ورد ہیں، کون سے ایسے ذکر ہیں جو ہمیں اس مبارک دن میں کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے ثواب بھی کمایا جا سکے، دنیا بھی بہترین بنائی جا سکے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارا جا سکے. تو آج اس حوالے سے خاص طور پہ ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی صاحب. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. مدیر اعلیٰ ہیں ادارہ نور الاسلام کے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد ریاض کھل صاحب جو کہ مرکزی امیر ہیں تحریک اتحاد ملت اسلامیہ کے. تو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے صاحبزادہ ابو احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب کیا کہیں گے، آج کا دن بہت اہم اور خاص سمجھا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا جاتا ہے، یہ ایام کا سردار ہے. اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے کہ جو جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے کل قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ فضیلت کے لحاظ سے جمعہ کا دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے. اور عید جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ خوشیوں والی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ کھانے کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے فیصل آباد کے لوگ چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں تو عید کے دن تو بہت کچھ بنتا ہے. بالکل. لیکن جہاں ہمیں چٹپٹے کھانوں کی طرف دھیان دینا چاہیے وہاں ہمیں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی طرف بھی جانا چاہیے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی زندگانی مبارک ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمارے لیے وہ ماڈل ہیں. ہمیں انہوں نے اپنا ہر طریقہ سکھا دیا جس سے ہمیں دوسرے انسان سے عزت ملے، ہم کسی کو عزت دے سکیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسا خشک اور تر علم نہیں جو میں نے اس کلام مبین کے اندر نہ رکھ دیا. کلام مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو اب بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے کہ آج جمعے کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں. لیکن پڑھنا ایک ہوتا ہے صرف اس کی عربی عبارات کو پڑھ لیتے ہیں. عربی عبارات کو پڑھنے سے آپ کو اجر تو ملے گا لیکن کما حق کو جو آپ کو چاہیے وہ نہیں مل سکتا. وہ کب مل سکتا ہے؟ آپ پورا قرآن پاک کے 5 سپارے پڑھنے کی بجائے علماء حق محدثین و محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان چاہے 2-3 آیتیں بینات قرآن مجید فرقان حمید کی ان کی تلاوت پاکہ کرے، پھر اس کا ترجمہ یعنی اس کے مینز پڑھے، اس کے پھر تفسیر پڑھے. جب وہ صرف ترجمہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب وہ تفسیر پڑھے گا تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ میرے اللہ نے جو میرے ساتھ اپنا یہ کلام پاک کیا ہے، میرے ساتھ اللہ مخاطب ہوا ہے، مجھے اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے متمسک ہو. جب قرآن کریم فرقان حمید سے متمسک ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہمیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بھی پتہ چلے گا. ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی بات شانیں بھی ہماری سمجھ میں آئیں گی. قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو میرے رب نے اپنے محبوب پہ اتاری اور پھر اس میں نہ تو کوئی خشک علم چھوڑا نہ کوئی تر چھوڑا. یعنی آپ کو زندگی کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ڈھونڈیں گے
تو آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف جیسے ہمارے ہاں جلدان میں رکھ دیتے ہیں، 8 دن کے بعد اٹھے، اس کو صاف کیا، اس کے بوسے لیے رکھ دیا پھر ادھر ہی، وہ نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، وہاں کے کسی صدر مملکت نے آپ کو کوئی خط لکھا ہے، میں یہ مثال کے طور سے سمجھاتا ہوں چونکہ قرآن میں بھی مثالیں دی گئی ہیں ہر چیز کو سمجھانے کی۔ اب ایک ادھر سے حکم نامہ آیا ہے آپ کے پاس، صدر مملکت ہے یا کنگڈم کا کوئی بادشاہ ہے، اس نے آپ کو بھیجا ہے اپنے کسی وزیر صاحب کو کہ یہ میرا حکم ہے۔ اب وہ جب حکم نامہ آیا، وزیر صاحب نے دیکھا کہ میرے شہنشاہ کا یہ میرے لیے حکم نامہ آیا ہے، اس نے اسے لیا، چوما، پیار کیا، اس کو خوشبو لگائی، پھر اس کو کسی چیز میں بند کر کے تو بلائی جگہ پہ رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر طلب کیا گیا وزیر صاحب کو، بادشاہ سلامت نے کیا یا صدر مملکت نے کیا، وزیر اعظم صاحب نے کیا، جس نے بھی کیا جو ان سے بڑے تھے، جب انہوں نے پوچھا بلا کے کہ بھئی میں نے ایک تجھے ارسال نامہ بھیجا تھا، تم نے پڑھا ہے؟ نہیں حضور میں نے پڑھا نہیں۔ بخاری صاحب یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، میں نے پڑھا نہیں، پھر کیا کیا؟ حضور میں نے اسے اچھی خوشبو لگائی، میں نے اس کا بوسہ لیا، پھر میں نے اسے پیک کر کے بالائی جگہ پہ رکھ دیا کہ میرے محترم کا یہ ارسال کردہ ہے۔ تو آپ فرمائیں اس وقت بادشاہ خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا؟ بادشاہ اس پہ ناخوش ہوگا، کیونکہ وہ سزا کا مستحق ہے کہ جو میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کو تو نے دیکھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اگر ہم اس کی تلاوت پاکہ، اس کا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتے تو ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرمان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ متمسک کرنا چاہیے۔ روابط اگر قرآن سے بڑھے گا تو انسان کی اپنی شخصیت نکھرتی جائے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مولانا ریاض خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمعے کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب گزارش یہ ہے جیسا کہ صاحب نے فرمایا، ہمارے پاس زندگی کو، معاشرے کو، اقوام کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے جمعۃ المبارک کا، محراب و ممبر کا۔ تو اس محراب و ممبر کا مطلب یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کو مبلغین اسلام وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، حیات طیبہ، سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، اور پھر وہ معاشرہ جو ہے اس تک آواز پہنچتی ہے۔ اس میں تمام لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے روز اگر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے جو تبلیغ کی، درس دیا، وہ درس آج ہمارے خطیب صاحب خطبہ حضرات دے رہے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے، اخوت کا، یگانگت کا، پیار کا، محبت کا درس دینا چاہیے۔ اور لوگوں کو یہی درس دیا جاتا ہے محراب و ممبر سے کہ لوگوں اللہ کے احکام پر عمل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گامزن ہو جاؤ۔ اور یہی ہمارا جمعۃ المبارک کا مقصد ہے، تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ معاشرے میں خیر اور بھلائی کی طرف لوٹ آئے۔ اور یہ ورثہ ہے انبیاء کا۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ کام امت کے افراد کو کرنا ہے۔ اور محراب و ممبر کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا درس عام کیا جائے تاکہ معاشرہ خیر اور بھلائی سے بھر جائے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ بہت ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم بہتر کر سکیں۔ اگر ہم کائنڈنس کے حوالے سے بات کریں یا ہمدردی کے حوالے سے بات کریں، کتنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ چاہے وہ ایک اور مسلمان ہو، کوئی اور انسان ہو، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، کہ معاشرے میں سب کے ساتھ کائنڈنس اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئے۔
اس حوالے سے قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا وَآسِنُوا، تم بھلائی والے ہو جاؤ، تم نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، خالق فرماتا ہے لوگو بے شک جو نیکی کرتا ہے بھلائی والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیا لوگوں معاشرہ جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے جوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا جو بچہ بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم سے نہیں، اور جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو معاشرے میں اہل علم کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرنے کی، خیر کا معاملہ کرنے کی، بھلائی کا معاملہ کرنے کی نہ صرف ہدایت کی ہے بلکہ قرآن حکیم نے 6666 آیات ہے، ان میں ہر چیز، ہر آیت کی تشریح و تفسیر میں خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے کہ آپس میں اخوت اور یگانگت تاکہ بڑھے، اور جب یگانگت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو معاشرہ خیر اور بھلائی کی طرف بڑھے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور حسن اخلاق کے حوالے سے بتائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی تھے، کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق مبارک کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہی عطا فرمائیں، ہمیں کچھ فرمائیں۔ تو میری اور آپ کی مومنین کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ چونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اے محبوب ہم نے بے شک آپ اخلاق عظیم کے مرکز پہ فائز ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے اخلاق کے رسول اللہ کی بات ہے، اصل میں 3 قسم کے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریم اور اخلاق عظیم۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اخلاق حسنہ سے نوازا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو اخلاق کریم سے نوازا، کچھ انبیاء علیہ السلام نے صرف آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم، اور پچھلے دونوں یعنی اخلاق حسنہ، اخلاق کریم اور اخلاق عظیم، تینوں اخلاقوں سے میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اچھا سوال ہے بخاری صاحب قبلہ، کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا کیا اخلاق تھا۔ میرے حضور علیہ السلام جب باہر تشریف لاتے تو جو چھوٹے بچے وہاں ہوتے، مسجد کے باہر کھڑے ہوتے، وہ میرے نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ مانکا کرواتے، اپنے ساتھ سینے سے لگاتے، ان کے کسی کی پیشانی چومتے، کسی کے سر پہ بوسہ دیتے، ان سے پیار کرتے۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی آئے تو آپ کے پاس جناب حسنین کریمین تشریف لا رہے تھے، کبھی جناب امام علی مقام امام حسن علیہ السلام، کبھی جناب سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا تاجوار شہداء وہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرے آقا کبھی ان کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی ان کے بوسے لیتے ہیں، کبھی پیشانیاں چومتے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک ان کو چسواتے ہیں۔ اب وہ جو صحابی ہیں ان کے بھی 8 روایت میں ہے، بعض میں 10 ہیں کہ ان کے 10 بیٹے تھے یا 10 بچے تھے، مشترک کر لو بیٹے بیٹیاں۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں تو اس طرح نہیں کرتا، میرے نبی کی اب جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں کیا کروں اگر اللہ نے آپ کے دلوں سے رحم اٹھا لی۔ بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اس میں یہ تخصص نہیں ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں ان چیزوں کو
قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے لیے تو رحمت ہیں، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیسائی کے لیے بھی رحمت ہیں، یہودی کے لیے بھی رحمت ہیں، سکھ کے لیے بھی رحمت ہیں، بودھسٹ کے لیے بھی رحمت ہیں، پرشین جو کہ اسلام کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، میری بات نہیں سمجھ، پارسی جو لوگ ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس چیز کے لیے رحمت ہیں جس کے لیے میرا رب رب العالمین ہے۔ بے شک اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد ریاض فیض صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور حسن اخلاق کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سارے واقعات آپ کے سامنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا، کاروبار بھی کیا، کاروبار میں وہ کس طرح سے امانت اور دیانتداری کے ساتھ پیش آتے تھے، اس حوالے سے بتائیے۔ بخاری صاحب، گزارش یہ ہے، آج ہم درائے پہ کھڑے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جو دنیا میں آئی ہے جس کی زندگی کو خدا نے منارہ نور قرار دیا ہے، جس کی رہتی دنیا تک تعلیمات ارشادات کو سرچشمہ ہدایت قرار دیا گیا ہے، اور جو مشعل راہ ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت طیبہ کی خوشبو اقوام عالم بھی محسوس کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے نہیں غیروں نے کہا صادق و امین۔ وہ آپ کے معاملات تھے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق تھا، لوگوں سے لین دین، معاشرے میں وہ تمام چیزیں دیکھ کے جزیرۃ العرب میں ایک آواز، ایک پکار پڑ گئی جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کی دیانتداری کا، تو خدا نے قرآن میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، میرے نبی کی زندگی جو ہے یہ بہترین نمونہ ہے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ غور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ اتنا خوبصورت ہے، مدتیں صدیاں بیت چکی ہیں، اور پوری قوم جو ہے اس پہ بڑی بڑی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتب لکھی گئی ہیں، لیکن خدا کی قسم سب نے آخر میں یہ لکھ دیا کہ ہم آپ کی زندگی کا ایک باب بھی نہیں لکھ سکے اور زندگیاں ختم ہو گئیں۔ تو میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، میرے کریم نے تو اپنے، جیسے میرے قبلہ صاحب نے فرمایا، آپ نے اپنے تو اپنے رہے، آپ نے تو دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھا دی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، خطبہ کو چاہیے کہ وہ تمام طبقات کو اکٹھا کرے، تمام مسالک کو اکٹھا کرے، اور وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ حیات طیبہ کا درس بلند کرے۔ حضور تشریف فرمائے، ایک جنازہ آ رہا ہے ابو داؤد شریف میں، یہ سکہ حدیث ہے، محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حدیث کو اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے کہ کریم نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، آواز آئی یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے۔ میرے کریم کے نکلے ہوئے الفاظ قیامت تک، رہتی دنیا تک منارہ نور ہے۔ میرے کریم نے فرمایا یہ انسان بھی تو ہے، میرے آپ اس سے بڑی کیا ہو سکتی کہ غیروں نے کہا آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، غیروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ تو ہم آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گامزن ہو جائیں۔ علم ہمارے پاس ہے، اسوہ رسول کو سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ نشاط ثانیہ، عظمت رفتہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آپ نے باتیں کی۔ میں چاہوں گی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی اور واقعات یا قصے جو ہیں آپ سنا سکے، جو ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ بہت اپنی خوش زندگی نصیب ہوں کہ بیٹی نے سوال کیا، بیٹیوں کی طرف چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے، تشریف آوری تو ہو گئی لیکن 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی یہ اللہ جانتا تھا، چونکہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ میرا وہ محبوب ہے جو 40 سال آپ لوگوں میں رہا
لیکن 40 سال کی زندگی میں آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کجی نظر نہیں آئی میرے محبوب میں. میرا محبوب مبرہ ہے من الکل عیب، ہر عیب سے میرا محبوب پاک ہے. میری پیاری بیٹی بات ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے، مار دیتے تھے، کنویں میں پھینک دیتے تھے. بیٹی کی عزت نہ تھی، ماں کی عزت نہ تھی، بیوی کی عزت نہ تھی. ابو داؤد شریف کی حدیث بتا کے پھر میں آتا ہوں دوسری طرف مشکات میں، تو میرے نبی نے فرمایا البنات رحمہ، بیٹیاں رحمت ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں تو خدا کے فضل سے پھر وہ رحمت بن گئی. میں دوسری جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس حدیث کو میں تھوڑا بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث دیگر کتب میں بھی موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر یہاں تک نہیں چھوڑ دیا کہ یہ فرما کے چھوڑ دیا ہو، نہیں، امت کو اگلا راستہ بھی دکھا دیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تم سب سے بہتر اپنی بیویوں سے سلوک کروں. اب بات کتنی بڑی ہے، جب نبی کی سنت پہ چلے گا تو پھر اس کا گھر گلشن بن جائے گا، جنت بن جائے گا. بیوی سے اخلاق سے پیدا آئے گا تو اس کی کل بیٹی جو ہے وہ دیکھے گی میری ماں کتنی اچھی ہے، میرا باپ کتنا اچھا ہے. میری بیٹا دیکھے گا میرا باپ میری ماں سے کس طرح سے پیار کر رہا ہے، میری ماں میرے باپ کا احترام کیسے کرے. یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرف چلیں گے. تو میں نے عرض کیا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یا بیٹیاں جو ہیں رحمت ہیں، اس سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو کنویں میں ڈال دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے، مار دیتے تھے، یعنی وہ رسوائی سمجھتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا اور وہ چھپتا پھرتا کہ میرے پاس کیا آ گیا. لیکن خدا کی قسم، میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان اگر امت سمجھ جائے تو پوری کائنات میں جو بیٹی کو عزت ملی، جو ماں کو عزت ملی، جو بیوی کو عزت ملی، جو بہن کو عزت ملی، وہ میرے نبی کا صدقہ ملا. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما بیٹی، وہ بیٹی حاتم تائی، وہ پہلے فوت ہو چکا تھا، مسلمان نہ تھا، لیکن اس کی سخاوت کے ڈنکے تھے، وہ سخاوت کے ڈنکے بھی تھے. لیکن اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسیران یعنی قیدی بن کے آئے. جب وہ بیٹی آئی بنی حاتم تائی کی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہ تھا. اب بات غور سے سننے والی میری پیاری بیٹی، چونکہ یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان کا ہر پہلو جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہم پیش کرتے جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بچی آئی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو میرے حضور نے اپنی چادر مبارک اپنے کانوں سے اتاری اور اس بیٹی کے سر پہ ڈالی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. فرمایا بیٹی تو ہے، کافر کی بھی ہے، بیٹی تو ہے. اصل میں اگر ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، میں فرانس میں رہتا ہوں، برطانیہ میں میری رہائش ہے، 2 جگہ میں الحمدللہ آئی ایم اے سٹیزن یورپین. بات ہے کہ ہم اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ نہیں پہچانتا کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے. ہماری ایک پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں. مسلم سے ہٹ کے اگر دوسری پہچان ہوگی ہمارے لباس کی وجہ سے تو پھر ہوگا ہم پاکستانی ہیں. کیا ہم مسلمان جیسے کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ ہمیں یگانیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور خلوص کے ساتھ رہنا چاہیے. دیکھیں اللہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں. پھر ہم کیوں بٹ گئے؟ ہم نے اپنی پہچان کو کیوں کھو دیا؟ ہمیں آج بھی
اپنے نبی کے قدمین کی طرف جانا چاہیے، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں بیٹی کا بھی احترام کرنا چاہیے، بیوی کے حقوق بھی دینے چاہیے، ماں کی عظمت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے بہن کی عظمت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ برکت کے لیے ایک بات کرتا ہوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صاحب مقام جرانہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گوشت بانٹ رہے ہیں۔ یہ بڑی پیار کی بات ہے، مقام جرانہ۔ ابھی تو فیل اس کے راوی ہیں، جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بٹیا گوشت بانٹ رہے ہیں تو دیکھا دور سے ایک بوڑھی عورت عصائے کے سہارے سے ایسے ٹیک لگاتی لگاتی آ رہی ہے۔ جب وہ اماں جان تشریف لا رہی ہے، وہ رحمتوں والے نبی کہ جبریل بھی آئے تو میرے نبی کھڑے نہیں ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند مبارک سے کھڑے ہوئے۔ میرے نبی جب کھڑے ہوئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے، اپنی کانوں پہ جو چادر جسے ہم مزمبل کی کہہ لو، مدثر کی کہہ لو، چادر یمانی ہوتی تھی حضور کے نا، آپ نے وہ چادر مبارک ایسے بچھائی، بچھانے کے بعد پھر اس اماں جان کو وہاں بٹھایا۔ اب سب صحابہ جو تھے وہ متعجب ہو گئے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہی نہیں۔ جب امی جان بیٹھ گئیں، پھر ان کی خدمت کی گئی، ان کی تواضع کی گئی۔ جب ان کو رخصت کیا تو میرے آقا ساتھ چلے۔ جب مائی صاحبہ رخصت ہو، میں شارٹلی ساری بیان کر رہا ہوں چونکہ ٹائم اتنا قلیل ہوتا ہے، جب وہ رخصت ہو گئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ بھی وہ ردائی ماں ہے سیدہ حلیمہ جس کا میں نے دودھ، یہ میرے نبی نے احترام سکھایا ہے۔ اگر آج کے معاشرے میں جو جس ماں سے پیدا ہوا ہے اس کا ادب نہیں کرے گا تو اسے انسان کون کہے گا؟ تیری ماں ترس رہی ہے، تیرا باپ ترس رہا ہے، لیکن تجھے معاشرے سے فرصت نہیں کہ تو اپنے ماں باپ کے پاس آ کے ان کی خدمت کرو۔ چونکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تو حسن سلوک تبھی کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور سچا غلام بنائے، ان کے فرمودات عالیہ پہ زندگی گزارنے کی توفیق۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آج کے نوجوان کے لیے سب سے بڑا یہی پیغام ہے کہ یہ جو لہو و لعاب میں لگ گیا ہے، میں نے پہلے کیا عرض کیا وہ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کافر ہے، چادر دی کہ بیٹی ہے۔ اگر آنکھ میں حیا پیدا ہوگا، میں کسی کی بیٹی کی عزت کروں گا، میں کسی کی بیٹی کی سر پہ اپنا شفقت سے ہاتھ رکھوں گا کہ یہ کسی کی نہیں میری ہے، تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں دوسرا کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کرے گا۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، یہ بات آپ نے کہی، آج کی قوم کے لیے یہ پیغام بہت ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بزرگ تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ بنی اسرائیل، میں نے پہلے کہا بنی اسرائیل، بس جو یہ روایت ہے بنی اسرائیلی روایتوں میں سے ہے، لیکن فرمایا تو میرے حضور نے ہے نا، یعنی جس چیز کو میرے آقا نے پسند فرما لیا وہ بیان فرما دیا۔ اب کیا ہے کہ وہ بچی کا باپ جو تھا اس قدر بیمار ہو گیا کہ کوئی چیز آسرا نہ رہی کہ اس کی تیمارداری کر سکے، اس کی دوائی لے سکے، خرچہ کر سکے۔ ایک دن بچی مجبور ہو کے کسی فحاشہ جگہ پہ چلی گئی۔ یہ بات، یہ میسج بہت سننے والا ہے، جب سنیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ بچی صبح سے شام تک بیٹھی رہی، کسی انسان نے اس بچی کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ واپس آ گئی گھر میں، باپ نے پوچھا بیٹی کدھر گئی تھی؟ ابا میں نے آج آپ کے فرمان سے ہٹ کے ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ میں گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ میری زندگی کو خرید لے لیکن میرے باپ کی بیماری کا علاج ہو جائے تو میں اس کے لیے اپنی زندگی دینے کو تیار تھی، لیکن اے میرے باپ میں سارا دن بیٹھی رہی ہوں، کسی بندے نے میری طرف ایسے بھی نہیں اٹھایا۔ تو باپ نے مسکرا کے کہا بیٹی اٹھاتا کیسے کوئی تیری طرف نظر؟ میری نظر نے آج تک کسی کی بہن بیٹی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو بات ہے ہم دوسرے کی ماں بہن بیٹی کا حیا کریں گے
تو لوگ ہماری ماں بہنوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو کے اندر آئے اور بڑی مفید ڈسکشن، بہت زبردست گفتگو آپ کے ساتھ رہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی سن رہے ہوں گے، جو لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، ان تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے. ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ کا، جس میں ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف آپ کی صحت کے حوالے سے، یعنی میرا مطلب ہے کرشی صحت کا سفر کا وقت ہے. اب آف کورس ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری، کوئی نہ کوئی ایسی ڈیزیز جو کہ بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہو ہماری پاپولیشن میں، ہم لازمی طور پہ اس کے حوالے سے بات کریں، اس کی احتیاطی تدابیر، اس کے بارے میں ڈفرینٹ طرح کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج باقاعدہ طور پہ بات کریں گے ہم لوگ یرکان کے حوالے سے، یعنی کہ جانڈس. حکیم صاحب میں چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے الفاظ میں یرکان ہوتا کیا ہے یہ بتا دیں. یرکان ایک ایسا مرض ہے جو جسمانی بافتوں میں بلو ریبن کی اضافی مقدار جمع ہو جانے سے ہوتا ہے، اور عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یرکان جگر کی خرابی سے ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، اور سب سے بڑی اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں. اسی مناسبت سے عام طور پر اسے پیلیا بھی کہا جاتا ہے. حکیم صاحب یرکان کے اسباب کے حوالے سے بتائیے گا. یرکان کا بنیادی سبب بلو ریبن کی مقدار کا زیادہ ہو جانا ہے، لیکن اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جگر کی نالیوں میں سدہ، مختلف ادویات کے مابعد اثرات، آنت کی سوزش، قبض، جسم میں میٹابولزم کا پیدائشی نقص، آنت کی سوزش، پیٹ کے کیڑے، نمونیا، ایسے کچھ امراض ہیں جس کی وجہ سے اس میں ادویات کے مابعد اثرات بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض یرکان ہو جاتا ہے. بالکل حکیم صاحب، اگر یرکان کے حوالے سے یا جانڈس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے علامات اور سمٹمز کیا ہیں؟ یرکان بعض اوقات تو بہت آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ یکدم نمودار ہوتا ہے، لیکن ابتداً اس کی علامات میں سر درد، طبیعت میں سستی، نکاہت، بے چینی، منہ کا مزہ کڑوا ہونا، بھوک کی کمی، اس کے علاوہ قبض کی وجہ سے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے، جس سے یرکان کے مریض کا اکثر اوقات پیٹ پھولا رہتا ہے، اور جسم میں گرمی کے بڑھ جانے سے، بلو ریبن کے بڑھ جانے سے، خون میں بلو ریبن کے بڑھ جانے سے جسم پہ خارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، مریض کی آنکھیں زرد نظر آتی ہیں، زبان میلی اور زرد نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، اور بعض اوقات مریض کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے. پیشاب کی رنگت بالعموم زرد، اور پخانے کی رنگت بالعموم سفید، یعنی پیشاب اکثر اوقات ایسے مریض کا پیلا ہوگا جبکہ پخانہ بالعموم سفید ہوگا. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے مریض کے آنسوؤں کا کلر زرد ہو جاتا ہے، پسینے کا کلر زرد ہو جاتا ہے، خود مریض جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے. مرض کی شدت میں لاغر اور کمزوری بھی ہوتی ہے اس میں؟ بالکل، یہ مرض ایسا ہے کہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو مریض نکاہت محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی اگر یرکان کسی شخص کو ہے تو اس سے بچنے کے لیے، یرکان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا استعمال کرنی چاہیے؟ پانی زیادہ پیا جائے، سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کیے جائیں، کوشش کریں کہ بازاری کھانے نہ کھائیں، زیادہ گرم اور مرغن کھانوں سے پرہیز کیا جائے، سب طرح کے کھانے کھائے جائیں، یعنی سبزیاں، پھل، سلاد، سب چیزیں کھانے میں شامل ہوں. حفظان صحت کے اصولوں کو اچھی طرح فالو کیا جائے، اصولوں کو اچھی طرح اپنایا جائے، کوشش کی جائے باقاعدگی سے ورزش کریں، سیر کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گوشت، تلی چیزیں
कम से कम इस्तेमाल की जाएं। अगर हकीम साहब हम बात करें जॉन्डिस के हवाले से, तो क्या कोई ऐसी कुदरती तरीके भी हैं या टोटके हैं जो कि इस्तेमाल करके यरकान को कम किया जा सकता हो? पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, निज़ाम हज़म को मुतासर ना होने दें, मुरगन ग़िज़ाएँ कम से कम इस्तेमाल की जाएँ, सब्जियां और दालें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कोशिश करें कि खाना वक्त पर खाया जाए, बेवक्त और बार बार खाना ना खाएं, खाने में सलाद ज़रूर शामिल करें, फाइबर वाले खाने यानी रेशादार ग़िज़ाएँ अपने खानों में ज़रूर शामिल करें। सबसे बढ़कर ज़रूरी चीज़ सुबह की सैर, वर्जिश, इन चीज़ों से मेटाबॉलिज्म तेज़ होकर चर्बी पिघलने लगती है, नतीजतन यरकान में कमी आ जाती है। यरकान को कम करने के लिए चंद तिब्बी इलाज बताइएगा हकीम साहब, कि कौन से तिब्बी इलाज होंगे जिससे यरकान से बचा जा सकता है? घरेलू सतह पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन हर वक्त किचन में मौजूद रहती हैं, यरकान के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ख़ास तौर पर मूली के पत्तों का पानी, सुबह शाम 2-2 चम्मच मूली के पत्तों का पानी निकाल कर पिया जाए तो यरकान में बहुत मुफीद है। उसके अलावा आलू बुखारा इमली, 6-6 ग्राम आलू बुखारा इमली पानी में भिगोकर दिन में 3 दफ़ा इसका पानी पिया जाए तो यरकान के लिए इंतहाई मुफीद होगा। करशी की हकीम साहब ऐसी कोई मेयारी अद्वियात हैं जो यरकान को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हों? जी, करशी ने इसके लिए ल्यू अक्सी टेबलेट्स और अक्सीर जिगर लिक्विड यरकान के लिए ये इंतहाई मुफीद और मुअस्सर अद्वियात बनाई हैं। अक्सीर जिगर लिक्विड और लीव अक्सीर टैबलेट्स जो हैं, इनकी खसूसियत क्या होंगी हकीम साहब? ये अद्वियात जहाँ यरकान को ख़त्म करती हैं वहाँ खून की कमी को भी दूर करती हैं, खून पैदा करती हैं, खून में इजाफे का बायस बनती हैं, जिगर की खराबी को दूर करती हैं, जिगर के बढ़ जाने और जिगर के वरम में ये इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा जिगर और मैदे को कुव्वत देती हैं, सीना, हाथ, पाँव, इनकी जलन को दूर करने के लिए ये अद्वियात बहुत मुफीद हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इसके अलावा अगर करशी की अद्वियात के हवाले से बात करें तो क्या कोई ऐसी मावन अद्वियात भी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हो? इसके लिए करशी ने अर्के मुको, अर्के कासनी और माजून दबीदुल वर्द, इसके लिए इंतहाई मुफीद दवाइयाँ हैं जो अगर दूसरी दवाइयों के साथ इस्तेमाल की जाएं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हकीम साहब ये बताइएगा कि बेहतरीन नताइज के लिए अक्सीर जिगर लिक्विड और लीव अक्सीर टैबलेट्स जो हैं, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए जिससे ये ज़्यादा मुफीद साबित हो सके? अक्सीर जिगर लिक्विड और लीव अक्सीर टैबलेट्स के साथ अगर हम शरबत बजूरी इस्तेमाल करें तो इसके फ़वाइद 2 चंद हो जाते हैं। बहरहाल ये सुबह शाम इस्तेमाल करें और मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल हकीम साहब, हमें पता है कि करशी की जितनी भी अद्वियात हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग से तैयार की जाती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर हकीम साहब अपने अल्फाज में एक दफ़ा हमारे ऑडियंस के लिए बताएं कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? हमारे रोज़मर्रा कामकाज में हर चीज़ में जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो जाए, इसी तरह अद्वियात साजी में कुछ बैनुल अक़वामी असूल हैं, कुछ दर्जाबंदी, कुछ तरीक़ाकार हैं। करशी ने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया है। अद्वियात की तैयारी के लिए, पैकिंग के लिए जदीद तरीन मशीनरी और आला तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तमाम प्रोडक्ट्स बहुत मियारी बनाई हैं। इनका म्यार बहुत अच्छा म्यार है, बड़ी नफीस किस्म की पैकिंग है। इनके हर मरले में यानी अद्वियात की तैयारी, उनकी पैकिंग, उनके स्टॉक करने तक हर मरहले पर मरहलावार टेस्ट मौजूद हैं ताकि देखा जाए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि करशी की अद्वियात अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती हैं। हकीम साहब ये बताइएगा कि मसनूआत के हवाले से आपने बताया, अगर इनको किसी ने हासिल करना हो तो उनकी तफसीलात क्या होंगी, कहाँ से ये मिलेंगी? करशी की तमाम प्रोडक्ट्स हर अच्छे मेडिकल स्टोर से, अच्छी फार्मेसी से मिल सकती हैं। ताहम ऑनलाइन मंगवाने के लिए, ऑनलाइन इसको चेक करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए करशी की वेबसाइट मौजूद है।
آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں www.karshihealthshop.com. بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت مفید مشوروں سے آپ نے آگاہ کیا. اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.